الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. انسان بنیادی طور سے سوچ و فکر اور جستجو پر مبنی فطرت رکھتا ہے. وہ ہر چیز میں ایک کھوج لگاتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ وہ ان حقیقتوں کی طرف رسائی پا سکے جو یا تو اسے کسی نے بتائی نہیں ہے، یا پھر اگر اس کے علم میں ہے بھی پھر بھی وہ اپنے تئیں اپنی طرف سے از خود ان حقیقتوں کے شعور کی طرف اپنی ذہنی توجہ کو مرکوز و متوجہ رکھ سکے. بنیادی طور سے یہ نقطہ ہر انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے، یا وہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا، کس مقصد اور پرپس کے تحت آیا، یا پھر وہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور اس حصے ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا. یہ انسان کی ایک سوچ اور فکر جو اسے ہر وقت لگی رہتی ہے، ایک فطری لحاظ سے یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یا دنیا میں انسان کی سوچ و فکر کے نتیجے میں آنے والے یا سے پائے جانے والے فلسفے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں دین اسلام نے بنیادی طور سے وہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ جو اس انسانی تلاش اور جستجو کو ایک ایسی ٹھوس بنیاد دیتا ہے کہ جس سے یہ تمام اشکالات، یہ تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کے بارے میں قرآن کو ذکر کیا. مثال کے طور پر ایک ایسی گپت اندھیری ہو کہ انسان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے، اور وہ کسی صحرا یا جنگل یا بیابان میں چل رہا ہو کہ نہ کوئی بندہ ہو، نہ بندے کا نشان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس ایک جنگل ہو، بیابان ہو، ایک صحرا ہو جہاں پر اندھیری ہی اندھیری ہو، اور اس کی سمت، اس کی ڈائریکشن، اس کی رہنمائی کے لیے کوئی شخص یا کوئی علامت نہ ہو. ایسے میں اچانک دفعتاً ایک شخص ایک گھڑی ڈھونڈ لیتا ہے. جب وہ اس گھڑی کو دیکھتا ہے اور اس کی بناوٹ، اس کی ساخت کو دیکھتا ہے، تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کی طرف سے اس کی اس بارے میں ہدایت کے کہ یہ کسی نے بنائی ہے، آٹومیٹیکلی خود ساختہ طور سے اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے
کہ میں ایک ایسا اندھیرے میں چل رہا ہوں کہ یہاں پر سرے سے اس چیز کا وجود ہی نہیں، اور نہ یہ چیز خود بخود ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وہ ایک ساخت ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے جو سیل سے چلتی ہے، جو اس کی سوئیاں ہوتی ہیں، نیڈلز جو ہوتی ہیں وہ گھومتی ہیں، وہ ایک وقت دے رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ شخص اس سوچ اور فکر میں پڑ جائے گا کہ یہ گھڑی ضرور بھی ضرور کسی کی ہے، کسی بنانے والے کی ہے، کسی نے اسے بنایا ہے، کسی نے اسے چھوڑ دیا ہے، یا کسی سے یہ گم گئی ہے جو مجھے ملی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس گھڑی کو اٹھائے اور اسے چاہے ہاتھ میں پہننے کا طریقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور وہ اسے ہاتھ میں رکھ کر یا ہاتھ میں پہن کر یا جیب میں رکھ کر وہ چل لے۔ وہ ضرور بھی ضرور اس گھڑی کو دیکھ کر اس کے بنانے والی کی طرف اپنی توجہ کو متوجہ کرے گا، مرکوز کرے گا، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی۔ یہ ایک فطرت ہے، یہ انسانی ایک سلیم الفطرت انسان جو صحیح سالم سوچ و فکر، عقل و شعور و حواس رکھتا ہو، وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جو غور و فکر کیا جائے، انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ یقیناً ایک بنانے والی کی طرف اس کا ذہن، اس کی توجہ، اس کا شعور، اس کی باطنی قوت جو آگہی ہوتی ہے، وہ ایک بنانے والی کی طرف آئے گی، اور وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی حاکمیت، خالقیت، مالکیت، جو بھی اس کی صفات ہیں، اس کا ایک جامع اور مکمل تصور وہ صرف اور صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی دین کو تھوڑی سی گہرائی سے پرکھ لیں، دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، یقیناً ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی جو خدا ہیں، معبود ہیں، چاہے وہ بت کی شکل میں ہوں، انسان کی سوچ و فکر میں وہ رچ بس گئے ہوں، یا کسی بھی صورت میں ہوں، وہ اس حقیقت کو پائے گا کہ یقیناً یہ جو بھی ہم اپنے ذہن میں لے رہے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی نہ کسی کمی، خامی، کوتاہی، نقصان کا شکار ہیں، اور اس کا ایک مظہر ہے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے، کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور دیا، جو کنسپٹ دیا، وہ ہر طرح سے ایک ایسا جامع ہے جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سنے گا، پڑھے گا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، وہ یقیناً تمام مذاہب سے کٹ کر اس دین اسلام کی حقانیت کی طرف اپنی ایک سیدھی راہ کو ہموار کرے گا۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جس کو میں عنوان دینا چاہوں گا، اللہ کی طرف انسان کی ابتدا اس کی اپنی جان، اپنی سوچ، اپنی فکر ہی وہ پہلا قدم ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی خود بخود وہ نفی کر دیتا ہے اور ان پر رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچتے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔